چیپٹر 3 حسن، عشق اور پسماندہ اقوام۔ حسن اور عشق کے دو الفاظ جغرافیائی اور زمانی حدود سے ماورا اس طرح انسانی تہذیب سے وابستہ چلے آ رہے ہیں کہ نہ انسان کی نظر کو مائل بہ حسن ہونے سے روکا جا سکا ہے اور نہ ہی اس کے دل کو عشق کے جذبوں سے عاری کیا جا سکا ہے۔ گویا حسن پرستی اور عشق کے جذبات انسان کے اندر فطری طور پر پائے جاتے ہیں۔ انسان کی تمام سرگرمیاں دراصل حسن و عشق کے ستونوں پر ہی تعمیر ہوتی ہیں۔ انسان اپنی سرگرمیوں کو صرف ذاتی تحفظ تک محدود نہیں رکھتا، وہ بنیادی ضرورتوں سے آزاد ہو کر بھی اپنی پیداواری سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور اشیاء کو حسن کے قوانین کے مطابق بناتا ہے۔ ذرا غور کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے حسینہ فطرت نے انسان کے روپ میں اپنا ایک عاشق پیدا کیا تھا جو روز اول سے ہی اپنے محبوب کو زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے سرگرداں ہو گیا۔ بقول غالب دہر جز جلوائے یکتائے معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ لہٰذا انسان جو چیز تخلیق کرتا ہے اسے حسن کے اس معیار پہ پہنچانا چاہتا ہے جس میں اس کے محبوب کا عکس دکھائی دے سکے، لیکن کچھ دیر بعد وہ اس کے معیار سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے پھر سے تبدیل کر کے مزید خوبصورت اور بہتر بناتا ہے۔ یوں ارتقاء اور ترقی کا عمل انسانی تہذیب میں جاری و ساری رہتا ہے۔ چنانچہ کوئی قوم فطرت کی نیرنگیوں اور حسن کاری کی گہرائی میں جتنا ڈوبتی ہے اتنی ہی حسینہ فطرت اس پر اپنے التفات کی بارش کر کے ان کی زندگیوں میں خوبصورتیاں اور سرفرازیاں بھر دیتی ہے۔ خدا، کائنات اور انسان کے باہمی رشتے ہمیشہ سے انسانی فکر کا مرکزی موضوع رہے ہیں۔ جب یورپ میں سائنس کو فروغ ہوا اور حجابات عالم سے پردے اٹھنے لگے، سائنس نے تو یہ کہہ کر اس بحث کو ختم کر دیا کہ کائنات اور انسان دونوں ایک ہی مادے کی پیداوار اور مختلف شکلیں ہیں، اور مادے کی حرکت تغیر کے قوانین کے تابع ہے جو معروضی طور پر کسی مافوق الفطرت قوت کی دخل اندازی کے بغیر چل رہی ہے۔ لیکن ہم جیسی پسماندہ اقوام کی ذہنی سطح کے لیے سائنس کا یہ موقف ناقابل فہم ثابت ہوا۔ حالانکہ ہمارے ہاں صوفیانہ فکر کی ایک شاندار روایت موجود تھی جو ہمیں اس مخمصے سے باہر نکالنے میں مد و معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ صوفیائے کرام نے خالق اور مخلوق کی ثانویت، سیپریشن آف یونیورس اینڈ کریٹر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ روایتی مذہب کا تصور صرف کائنات کی اکائی کے تصور کو ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ خدا کے لامحدود یعنی انفینٹ ہونے کے تصور کو ذک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ صوفیہ وحدت الوجودی عقیدے پر قائم رہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر شے اور بندے میں خدا کا جلوہ موجود ہے۔ ہماری مذہبی روایت نہیں کچھ موجود سوائے اس کے، اور سائنس کے موقف میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا ملا کو نظر آتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں کچھ ماں سوائے اس کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجود ہے وہ تو وہی ہے۔ سائنس نے بھی وحدت کی بات کی ہے۔ سائنس اور صوفی ازم کے اختلاط یعنی سینتھسس سے ایک طرف ہماری مادی ترقی اور تسخیر کائنات کے عمل بارے میں ہماری فکری الجھنیں بھی دور ہو سکتی تھیں اور ہمارے اندر روحانی خلا بھی پیدا نہ ہوتا۔ چنانچہ مادہ اور مادیت میں کوئی برائی نہیں۔ اگر مادہ گالی ہوتا تو قدرت اپنے سارے کا سارا اظہار صرف مادے کی صورت اور اس کے اندر ہی کیوں کرتی؟ مادی کائنات میں اتر کر ہی قوانین فطرت آشکار ہوتے ہیں، تسخیر کائنات کا عمل شروع ہوتا ہے، گویا انسان اپنے کل سے قریب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت یعنی آج اور کل کی سرفرازیاں عطا ہوتی ہیں جو ترقی یافتہ قوموں کو میسر ہیں۔ ان کے ماحول، بود و باش، طرز اور معیار زندگی کو دیکھیں، چار سو خوبصورتی اپنے آپ کو پھیلائے ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ جو چیز بناتے ہیں اسے اوج کمال اور حسن کی معراج پر لے جاتے ہیں۔ ہماری اشیاء بھدی اور بھونڈی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ذوق جمال سے عاری نظریں اور عشق یعنی کمٹمنٹ سے خالی دل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم خدا کو حسن سے تعبیر کرتے ہیں، ایسے میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں وہ فلسفہ زندگی رائج ہوتا کہ ہم جتنے زیادہ حسین بنیں گے یا جتنا زیادہ ماحول کو خوبصورت بنائیں گے اتنا ہی اپنے اندر الہامی وجدان کو محسوس کریں گے۔ لیکن عجیب المیہ ہے کہ کوئی قوم پسماندگی، غربت، جہالت اور گندگی میں جتنی آگے ہوتی ہے وہ اتنا ہی خدا کے قریب ہونے کی دعوے دار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ان لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی صورت اور حلیے کو بدوضع کر کے خود کو اللہ کے نمائندے سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ احساس حسن اور ذوق جمال بھی زندگی کی جد و جہد کے تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کے ذوق جمال کے سرچشموں کا پتہ لگانے کے لیے سماجی علوم کی مدد لینا ضروری ہے۔
جمالیاتی ذوق کو کلی طور پر وجدانی، داخلی اور انفرادی نہیں سمجھا جا سکتا، چنانچہ معاشی طور پر پسماندہ رہ جانے والی اقوام احساس حسن اور ذوق جمال کے ارتقاء میں ہی پیچھے نہیں رہ جاتی، بلکہ عشق کے جذبے یا تو معدوم ہو جاتے ہیں یا قابل تعزیر پاتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے کی زندہ تصویر بن جاتا ہے۔ کوئی معاشرہ کتنا ترقی یافتہ ہے اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کے رگ و پے میں حسن پرستی کس حد تک سرایت کر چکی ہے، اور وہ معاشرہ لگن یعنی کمٹمنٹ کو کن نظروں سے دیکھتا ہے۔ عشق وفا سکھاتا ہے، پیمان باندھتا ہے، اور ہر حالت میں کسی کا ہو جانا سکھاتا ہے۔ عشق کے اندر ایک ایسا لاسانی جذبہ ہے جس نے انسانی تہذیب کو نفرتوں میں ڈوب جانے سے روکے رکھا ہے۔ عشق انسان کو ایک کرتا ہے، تمام علاقائی، مذہبی، رنگ، نسل اور طبقاتی تفرقوں کو مٹاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے فلسفے، ادیان اور ازم نہ کر سکے۔ ہمارے سماج میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں، کسی مقصد کے ساتھ دیانتداری سے کمیٹڈ ہونا مال خولیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عشق دیانت دار ہونا سکھاتا ہے۔ کوئی معاشرہ جب عشق سے عاری ہوتا ہے تو بک جاتا ہے۔ اپنی بات سے پھر جانا اور بددیانت ہونا وہاں کے لوگوں کے مزاج میں شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری دنیا کے سب پسماندہ معاشرے اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علم کی روشنی سے بے بہرا اور غیر ترقی یافتہ معاشرہ ذہنی، ثقافتی اور روحانی لحاظ سے بھی اتنا ہی پسماندہ ہوتا ہے جتنا مادی لحاظ سے۔ اس کے اندر حصے لطیف ہی ختم نہیں ہوتی، حسن دشمنی بھی اس کا کلچر بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس معاشرے میں ہر خوبصورت چیز کی مخالفت کی جاتی ہے اور فنون لطیفہ کی تمام اقسام سے معاندانہ رویہ فروغ پانے لگتا ہے۔ اس معاشرے میں رنگوں کی زبان مصوری، اعضاء کی شاعری رقص، خلاقیت کی عکاس مجسمہ سازی، کانوں میں رس گھولنے والی نغمگی اور فن اداکاری سبھی لہو و لعب اور حرام قرار پاتے ہیں۔ لیکن ان پاک باز معاشروں میں کسی زور آور کا کسی مظلوم عورت کو بے لباس گلیوں میں پھرانا، ریاستی کنٹرول کے بندی خانوں میں مجبوروں کی عزتوں کا لٹ جانا، عصمتوں کے بازاروں کا سجے ہونا، بالائی طبقوں کو مال فراہم کرنے کے ایکسچینج کھلے ہونا، کسی شہری کی جان و مال کا محفوظ نہ ہونا معمولات میں شامل ہوتے ہیں۔ اور حکمران اس فکر میں ہر وقت غلطہ رہتے ہیں کہ کہیں عوام کی اخلاقیات ٹی وی کی فنکاروں کو دیکھ کر خراب تو نہیں ہو رہی۔ پسماندہ معاشرے محدود سوچ اور سطحی فکر کے معاشرے ہوتے ہیں، جہاں ہر لفظ محدود ہو کر اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ ایسے معاشرے میں اخلاقیات اور شرافت کی نگہبانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے جہاں پر اصول پرستی اور اخلاقیات دم توڑ چکی ہوتی ہیں۔ ٹی وی پروگراموں میں نسوانی کرداروں کو چادروں میں لپیٹ کر انہیں بوڑھی اماؤں کے مشابہ بنا دینا دراصل اخلاقیات کا تحفظ نہیں بلکہ حسن اور شباب سے دشمنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کے اندر جمالیاتی حصے پیدا ہو جائیں اور وہ خوبصورت اور گلیمر بھری زندگی کا مطالبہ کرنے لگیں۔ کہیں وہ سوال نہ اٹھانے لگیں کہ ہمارے لباس بوسیدہ کیوں ہیں، ہماری بستیاں غلاظت زدہ کیوں ہیں، ہمارا ماحول جہالت سے گھرا ہوا کیوں ہے۔ چونکہ زمانہ شباب فطری طور پر حسن سے منسلک ہے اور جدید زمانے کا نمائندہ بھی، لہٰذا تاریک قوتیں سب سے پہلے نوجوانوں سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ نوجوانوں کو مختلف نوع مقدس نعروں کے فریب دے کر بنیاد پرست اور فرقہ پرست تنظیموں میں پھانس لیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں فطرت نوجوانوں کی شکل میں تبدیلی کے جو بیج پیدا کرتی ہے انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے، اور یہی نوجوان زندگی کی راہوں میں تھوڑا سا آگے جا کر بوڑھی قدروں کے محافظ بن جائیں۔ تاریک قوتوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ معاشرہ جہالت کی تاریکی سے نہ نکلنے پائے۔ معاشرے میں صنفی بنیاد پر علیحدگی یعنی سیگریگیشن کی ترویج کر کے نفاست اور تہذیب کو پنپنے سے روک دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں عورت اور مرد کو سماجی لحاظ سے الگ الگ کرنا تہذیب کی توہین اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ مخلوط معاشرے زیادہ شائستہ اور متمدن ہوتے ہیں۔ مخلوط سماج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مہذب ہے، اس سے جنگلی رویوں کی توقع نہیں ہو سکتی، جبکہ مرد و زن کی علیحدگی پر ایمان رکھنے والوں کے تحت شعور میں آج بھی جنگلی انسان بسا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرد و زن کے درمیان سماجی روابط کی اجازت ہوئی وہ بلا امتیاز جنسی اختلاط میں مشغول ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جو انسانوں کو جنگلی جانور سمجھتے ہوں، نفاست اور تمدن پر مبنی معاشرہ کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ حیا اور شرافت کے ان ٹھیکیداروں کی ذہنی پاکیزگی کا اندازہ لگائیے کہ یہ انسان کو انسان نہیں، عورت کو عورت نہیں، مرد کو مرد نہیں، بلکہ ان کو ان کے جنسی اعضاء کے حوالوں سے ہی دیکھتے ہیں۔
مادی ترقی اور ثقافتی ارتقاء باہمی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مادی ترقی کے خواہش مند ہیں تو نئی اقدار کا جنم لازمی تقاضا ہے۔ یہ تاریخی عمل کے خلاف ہے کہ ہم جدید صنعتی معاشرے کی خواہش بھی کریں اور فیوڈل قدیم اخلاقی روایات کو لاگو رکھیں۔ سائنسی فکر وسعتوں میں نکل جانے اور گہرائیوں میں اتر جانے کا نام ہے۔ کنوؤں کے مینڈک سمندروں کی بے کنار وسعتوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی یورپ کی طرح رینیسانس اور روشن خیالی کے ادوار لانے ہوں گے، جس میں مذہب اور مولوی کا سماجی کردار محدود کر کے خیالات کی آزادانہ ترویج کو موقع دے کر صنعتی معاشرے اور اس کے کلچر کی راہ ہموار کرنی ہوگی۔ ہم معاشرے کو طبقاتی لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: بالائی، متوسط اور نچلا محنت کش طبقہ۔ بالائی طبقہ اپنے وسائل، دولت اور طاقت کے لحاظ سے اپنی زندگی جیسے چاہے گزارنے پر قادر ہوتا ہے۔ جس پاکیزگی اور اخلاقیات کا درس یہ طبقہ قوم کو دے رہا ہوتا ہے، وہ خود اس سے مبرہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی مداخلت کے زندگی کی تمام رنگینیوں اور روشنیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جہاں تک نچلے محنت کش طبقے کا تعلق ہے، وہ زندگی کے خوبصورت تصوروں سے ہی محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ مسئلہ رہ جاتا ہے درمیانے طبقے کا، جو نچلے طبقے کی بدنصیبی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالائی طبقے کی تعیش سے بھرپور زندگی کا علم بھی رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ نچلے طبقے میں جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے، دوسری طرف وہ بالائی طبقے میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا فکری اور علمی اثاثہ اسی درمیانی طبقے کا رہین منت ہے۔ حسن اور عشق اسی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کی مسلسل ترقی، خوشحالی اور خوبصورتی میں ہی اس کے مفادات مضمر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جمالیات دشمن تاریک قوتوں کی بلیک میلنگ میں آ چکا ہے۔ روشن خیالی، عقل دوستی، خرد افروزی اور تحقیق پسندی مذہبی جنونیت کے سامنے دم توڑ رہی ہے۔ بے ضرر خوشیوں یا مسرتوں کی محفلوں کا انعقاد ہو، بسنت کی تقریبات ہوں یا سال نو کی کوئی چیریٹی شو ہو، یا پاپ میوزک میں بہن بھائی کا مل کر گانا، یا کسی گھر کی چار دیواری میں کلاسیکی رقص کا مظاہرہ، جنونی عناصر کلاشنکوف لیے دھمکتے ہیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ متوسط طبقے کا ذہین و فتین حصہ معاشرے کو رواداری، نفاست اور تہذیب سے آگاہ کرے۔ زندگی اور اس کے حسن سے محبت کرنے والے ہمیشہ بدصورتی، تاریکی، سنگ دلی، پستی اور بے انصافی سے برسر پیکار رہے ہیں۔ خود غرضی، جنگجوئی، ذات اور وطنیت کی بنیاد پر نفرتیں، بے حسی اور جہالت سب زندگی کے حسن کو داغدار کرتے ہیں۔ انسان نے درندگی چھوڑ کر انسانیت حاصل کی تھی، اور اس نے انسان بننے کی جد و جہد میں سائنس اور فنون لطیفہ کو پیدا کیا تھا، لیکن تاریک قوتیں تقدس اور روایات کے نام پر انسان کو پھر درندگی کی طرف لے جانے کے در پہ ہیں۔ ہم پہلے ہی اس دنیا میں پیچھے رہ جانے کا بہت خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہمارا اس دنیا کی ترقی، تعمیر اور رفتار عمل میں پہلے ہی حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس پر مستزاد ہم روشنی اندھیرے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے آگے کی بجائے صدیوں پیچھے دیکھتے ہیں۔ سوالوں کا جواب عقل سے پوچھنے کی بجائے مردہ روایات میں ڈھونڈتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح ہمارا اور ہم جیسی پسماندہ قوموں کا آج سنور سکتا ہے، اور نہ ہی مستقبل خوبصورت ہو سکتا ہے۔